برقی رابطے ہیں وہ برقی سانحے بھی ہیں. ہوں، اور ہر بندے کا سوال جو ہے وہ اپنا ہے، مختلف ہے. پھر وہ عمر کے کون سے حصے میں ہے علی، پھر وہ مطلب سوشو اکنامک اس کا سٹیٹس کیا ہے، پھر اس کا ستارہ کیا ہے، پھر اس کا اندر باہر کا نظام کیا ہے. وہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے تو ہی آپ اس کو کوئی بات بتا سکتے ہیں. گرو میں اور ٹیچر میں فرق، یعنی گرو میں اور استاد میں فرق. اس کو محل عباس صاحب نے بھی کیا ہے بات یہ، لیکن اس بات کو چاچن کے ہاں میں نے بہت زیادہ مطلب اس کو سنا ہے ان کو اپنے اوائل عمری میں. وہ یہ ہے کہ جی جو آپ کا ایک گرو ہے نا، جو پرسنل انسٹرکٹر ہے، جو سر آپ کا پرسنل ایڈوائزر ہے، جو آپ کا پرسنل ٹرینر ہے، وہ ایک ٹوٹلی اور چیز ہے. وہ مطلب ڈوز ویری ہوگی وہاں پر. کسی کو مطلب 2x جائے گی، کسی کو 5x جائے گی. کسی کو آپ استاد جو ہے وہ کہے گا کہ دھیرج رکھو، کسی کو کہے گا کہ کام تیز کرو، ہوں، کسی کو کہے گا کہ تم بس بیٹھ جاؤ، کسی کو کہے گا کہ تم چلتے رہو. ہوں، وہ جو آپ کو کسی کی طرف سے، کل سکرات صاحب کی بات ہو رہی تھی اسی سے مجھے بات یاد آئی، وہ جو آپ کو انڈیکیٹر دینے والا ہے نا، وہ موویبل نہیں ہے جی. لیکن گزارش یہ ہے کہ عقل انسانی جو ہے، اس کا جتنا کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ریلیشن ہے ہوں، یہ علت و معلول کا، وہ جو ساری کی ساری زنجیر ہے حوادث کی، ہوں، وہ ایک ہی جگہ پر مرکوز ہے. اوکے. یار مجموعی سطح پر بات ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ مجموعی سطح پر بات کرنی شروع کریں گے تو آپ کو بات اتنی محمل کرنی پڑے گی کہ ہر خاص و عام جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ سکے. سلیبس اسی لیے ایجوکیشن سیکٹر میں بنانا پڑتا ہے نا، اداروں کے اندر اسی لیے مخصوص مقامات پر، مخصوص منصب پر مخصوص شخص بیٹھتا ہے نا، ایک خاص معینہ مدت کے. کہ ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک فارمیٹ ہے، آپ نے اس فارمیٹ میں تبدیلی کرنی ہے تو بھی آپ کو مجموعی سطح پر کرنی پڑے. کیا جو مسک ہے، ایلن مسک یا جیف بیزوس، ان کو کوئی اندازہ ہے کہ یہ کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں کمپنی کو نہیں. یا انسانیت کو؟ دے ہیو نو آئیڈیا. اے آئی اتنی فاسٹ اور میسو طریقے سے اوور کم کرتی جا رہی ہے عقل انسانی کے اوپر کہ none of us have any collective idea کہ where it's leading us to. ہوں، You see, یہ کسی کو نہیں پتا کہ where we are heading towards. اسپیس ریس میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکیوں نے اسپیس فورس کا بھی اجرا کر دیا ہے. یعنی ایک ایسا پورا سیکٹر بن رہا ہے امریکن ٹیکس پیئرس کے پیسوں سے، سو کال جو پرنٹ کر رہے ہیں منی، وہ علیحدہ ایک بحث ہے پوری. ہوں، تو اس کے اندر انہوں نے علی بھائی ابھی پورے کا پورا ایک سیکٹر بنایا ہے جو اسپیس فورس ہے. میری پرسوں ملاقات ہوئی ہے ایک محترمہ سے، وہ ایئر فورس سے، اس میں ان کو آپشن آئی تھی تو وہ نہیں گئی. تو میں نے کہا کہ تم لوگ بیٹھ کے گیمز پہ کھیلو گے، کیا کرو گے؟ ہوں، مطلب کیا چل کیا رہا ہے یہ اس وقت نظام دنیا، کیا کر دی ہے پورے کا پورا پروفٹ بیسڈ اکنامی ہے انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے کہ until or unless you do not grow you die یار. یہ ہے مطلب جو پیچھے ایم ہے، پیچھے جو ایم ہے وہ یہ ایم ہے کہ بھائی یو ہیو ٹو مطلب لیو. جو نظام ہے یہ آگے اسی طرح چلے گا. ہوں، دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ انسانی سماج کے اندر بزرگ بھی ہوں، بڑے بھی ہوں، بچے بھی ہوں. کیونکہ دیکھیں جو بڑے ہیں نا، جو بزرگ ہیں وہ سلو چلتے ہیں، وہ بایولوجیکلی بھی بیچارے سلو ہیں، مطلب وہ ذہنی طور پہ بھی وہ ایک اور زمانے میں والی پیدا ہوئے ہوئے لوگ ہیں یار. تم سوچو نا کہ یعنی اگر اب سے 50 سال بعد ہم لوگ اس طرح بیٹھے ہوں تو جو 50 برس بعد کی جو دنیا ہے یا جو زندگی ہے ہم اس کو انٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم کرنے کی کوشش بھی کریں تو جب وہ دنیا آئے گی تو we will be lying far behind. ہوں، آج کے دور میں نادار کا جینا یوں ہے جیسے کسی معذور کا دیوار پہ چلنا مشکل. جب وہ غزل پڑھی میں نے تو میں کتنا مدت ایک یعنی چشم تصور میں معذور بن کے دیواروں پہ چلتا رہا. ہوں. آپ اندازہ لگاؤ
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک سیکر ہے نا علی، اس کے لیے سلیبس اور ہے، جو ایک پروفیشنل ہے اس کے لیے سلیبس اور ہے، جو بندہ فارمیٹ میں ہے اس کے لیے سلیبس اور ہے، اور جو فارمیٹ میں نہیں ہے اس کے لیے ایک اور طرح کی دنیا ہے. اس نے اپنا رستہ خود بنانا ہے، اس نے، کیونکہ وہ بڑی شاہراہ پہ نہیں چل رہا نا. جو بندہ بڑی شاہراہ پہ چل رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز ہیں، نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ جو صراط مستقیم کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، کہ مطلب ایک شاہراہ ہے جو وسیع و عریض ہے، اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو مطلب قیام و طعام کی سہولتیں میسر ہیں نا، قیام و طعام کی سہولتیں میسر ہیں، لیکن اس صورت میں منظر بڑا نا ایک فارمیٹ میں ہے. اس صورت میں آپ نے مطلب اسی طرح سے دیکھنا ہے جس طریقے سے مارک کیا جا چکا ہوا ہے پہلے سے. تو جو فلاسفرز ہیں وہ اس سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں، وہ رنگ و نگار حیات کو تھوڑی اور مینا کاری کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کوشش اصل میں سراہنے کا عمل ہے. یعنی یہ اپریسیشن کا ذریعہ ہے کہ جو اہل آنے خرد ہیں وہ خرد گری کے ساتھ، وہ نکتہ گری کے ساتھ اظہار کریں گے نا، اور جو مطلب ایک رقاص ہے وہ اپنے رقص کے ساتھ کرے گا، جو شاعر ہے وہ اپنے شعر کے ساتھ کرے گا. یہ سب کا اپنا اپنا انداز ہے جی اپریشیٹ کرنے کا. کچھ کو فارمیٹ میں رہ کے آسودگی ملتی ہے، فادر فگر کا کانسیپٹ ملتا ہے. موسس اینڈ مونوتھیزم جو ہے فرائڈ کا، وہ اسی پہ ہی مطلب وہ پورے کا پورا اس کا تھیسس ہے. یہ فادر فگر، ڈیڈی فگر، لکان نے اس پہ بات کی. خیر ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہیں، بھلے وہ جتنے بھی مطلب ان کو آج یہ برا سمجھ رہے ہیں، کیتھولک فادرز فگرز جو ہیں، بشپس جو ہیں، یا اس طرح جو آپ کے ادھر کے ائمہ اور اس طرح کے فقہاء ہیں، علماء ہیں، الازہر کے ہیں، باقی بڑے اداروں کے، یہ اپنے طور پہ ان کا اس طرح ہونا ٹھیک ہے. یہ خوف زدہ ہیں، سنجیدہ ہیں، اور رنجیدہ بھی ہیں کسی حد تک کہ جو نئی نسل ہے یہ کیا کر رہی ہے. کل انور مسعود صاحب کا ریختہ والوں نے جو کیا انٹرویو، وہ بھی میں نے سنا، اور وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اب تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں یہ کھلونے سے ہیں، گیجٹس ہیں، اور ان سے یہ لگے ہوئے ہیں، تو مطلب دے آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو دیئر پریویس جنریشن. اس میں لطف کی بات یہ ہے، ٹرک یہ ہے اس کے اندر، کہ اگر آپ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ چیز سسٹین نہیں کر پاتی کنٹمپریری کیپٹل اسٹرکچر کے. یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس $50 ملین ہے، آپ کے وہ $50 ملین جو ہیں وہ آفٹر 10 years 20 years they will not remain of the same value as they were 20 years ago. یہ ٹیکنیکل اسکیم انہوں نے ابھی نئی نکالی ہوئی ہے نا، کہ اس میں یو ہیو ٹو گرو ٹو سسٹین. یہ ٹیکنیک ہے، اس کے لیے آپ کو مطلب یو ہیو ٹو کیپ دس پارٹ آلسو الائیو ان دا کنٹمپریری ہیومن تھاٹ، کہ بھائی اٹس ناٹ امپورٹنٹ دیٹ ایوری بڈی شوڈ ڈو اینڈ فالو دا سیم فٹ اسٹیپس in whatever way, whether it's educational scheme or religious scheme. یہ کہیں پہ ضروری نہیں. لیکن بات آپ کے فرید الدین عطار کی ہوتی ہے تو یہی ہے نا کہ مقدس پہاڑ کی چوٹی پہ جانے والے جو پرندے پہنچے بھائی وہی گیانی ہے، وہاں پہ پہلے کیا ہے کسی کو نہیں پتا. اسی طرح جو آپ کی یہ اسپیس ریس ہے، جو بھی ہیومن کانشیس کو یہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہیں، مطلب ایک فردر آگے لے کے جانے کے لیے، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہے. تو شیخ حمزہ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک سے بڑا پیارا انہوں نے حوالہ دیا کہ فائن مات السبون، کہ یہ مطلب یہ لوگوں کدھر کو جا رہے ہیں. یہ ہے جی ساری کی ساری بات، کہ یہ جو راستے کا تعین ہے یہ آپ کو صرف مارکس ہے، یعنی یہ وہ مقامات ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح سے. مطلب ہم لوہے دندی گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ گئے ہیں، برسوں گزر گئے اس بات، تو لوہے دندی پہ ہو سکتا ہے کہ مطلب مجھے ادھر جا کے عرفان ذات نہ ملے. یعنی یا مجھے مثال کے طور پہ اگر نیوٹن نے جہاں پہ ادھر انگلینڈ میں گرا وہ مقام انہوں نے اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، مطلب ایک مارک کے طور پہ، تو ہو سکتا ہے مجھے ادھر جا کے گیان نہ، گیان کے جو مقامات ہیں یہ تو پھر
ریالٹی میں نا. لیکن آپ زیارت کرتے ہیں، آف کورس آپ جاتے ہیں، آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کبھی کوئی شہر آباد تھا جی، یا یہاں پہ فلاں شخص نے یہ چیز محسوس کی، فلاں بستی میں یہ لوگ رہے، تو وہ آپ کے لیے ریفرنس پوائنٹس بن جاتے ہیں آپ کے اپنے رستے میں نا. وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو بھی نگیٹ کرتا ہے نا. اوشو کہتا ہے کہ I do not even worry about contradicting with myself. What's the point? This is not the point. تو وہ بات ہے میرے کہ خیال میں اوشو نے شاید بات کی اسی کانٹیکس میں اس نے بات کی ہوئی میرے خیال میں. مگر یہ آپ تبدیل ہو گئے، مطلب یہ چینج الاٹ. اگر میں تبدیل نہ ہوتا تو کیا میں مطلب آج وہ ہوتا جو میں ہوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آج سے 500 سال بعد، 500 سال بہت زیادہ ہو گئی، اتنی ایکسپیکٹڈ ایج ہی نہیں ہے رہی پلانٹ کی اوور آل. تو پروفیسر صاحب سے میں بھی ایگری کرتا ہوں. داؤد کہتا ہے کہ پروفیسر احمد رفیق تے ڈاکٹر صاحب نے انہاں دونوں نے نا دنیا دے پلانٹ دے کل پڑھا کے ہی جانا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ نا کہ آفٹر لیٹ سے 50 ایئرس کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے کمپیوٹر پہ ہی بیٹھا ہوا ہے فار ایگزامپل. یہ تو کوشش ان کی ہے تب تک ویسے ہی سارا نظام الگوریدمس کو دے دیں، لیکن یار علی پھر بھی جو ایک عام آدمی کی ایک گفتگو ہے وہ آپ کیسے اگلے 50 سال بعد کے انسان کے پاس آج کے الفاظ پہنچائیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتاب ہے ابریز، اس کو الابریز بھی پڑھتے ہیں کئی لوگ، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ تصوف فاؤنڈیشن نے بھی کیا ہوا ہے. مراکش کے ایک صوفی گزرے ہیں سیدی عبدالعزیز الدباغ. دباغ جو ہے نا یہ فارسی میں چمڑے کو رنگ کرنے اور کوٹنے والے کو کہتے ہیں دباغ. تو وہ اس کام میں تھے. وہ اپنی کتاب میں ایسے کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ انٹیلیجنس میں تو باقاعدہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کا دستخط پڑھ کے بتاتے ہیں کہ وہ شخص کی پرسنالٹی کیا ہے. یہ تو بڑا پاپولر رہا ہے یہ پروفیشن، یعنی ایز اے پروفیشن بھی. یعنی تصویر کو پڑھنا، کسی کے دستخط کو پڑھ کے اس شخص کے بارے میں سمجھنا، یہ بڑی مطلب یہ چیزیں رہی ہیں. کسی کی ہینڈ رائٹنگ دیکھ کے آپ دیکھیں کہ ایک سائیکو پاتھ ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ اور ہوگی، ایک بندہ جو غصے سے لکھ رہا ہوگا اس کے الفاظ اور طرح سے آئیں گے خط کے اندر، یعنی لفظ بھلے جو بھی ہوں. تو گزارش یہ ہوئی نا، ہم فارمیٹ کی بات کر رہے تھے کہ فارمیٹ میں یہ چیز ہے کہ آپ نے تشکل کر دیا ہے، آپ نے چیز کو ایک سرٹن ڈیفینیٹیو شیپ میں ایک ساخت اور سانچے میں ڈھال دیا ہے. اب اسے آپ نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے. وہ اپنے آپ کو خود سے سیلف آٹومیٹائزڈ انداز سے اپنے اندر پروف کرنا شروع کرتے. Every term you will ever create, humans have ever created, went through evolution in itself. You see? یعنی ایوولوشن آف گاڈ کے اوپر، ایوولوشن آف وار کے اوپر اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں نا کیرن آرمسٹرانگ نے، ہسٹری آف گاڈ. اب وہ ہسٹری آف گاڈ کہہ رہی ہے، میں ایوولوشن آف گاڈ کہہ رہا ہوں یا ایوولوشن آف ٹرم کہہ رہا ہوں. اب جب آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ہسٹری لگتی ہے، جب آپ وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ایوولوشن لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایوولوشن کا جو لفظ ہے یہ اپنی اصطلاح کے اندر بڑا پولیٹیسائز ہوا، بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو اب آپ ایز اے نیوٹرل ٹرم، آپ اس کو مشرقی مسلمان ملکوں میں اس کو ایز اے نیوٹرل ٹرم آپ اکیڈیمیا میں نہیں بول سکتے. دیکھیں میں بات جو کر رہا ہوں نا بڑے بھائی، یہ میں نے اس دن بھی عرض کی ہے کہ میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا، میں تعلیم پر بات کر رہا ہوں. یعنی آپ دیکھیں میں آپ کو کوئی نظریہ ہی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو جتنے فلسفی ہیں ان کے رویے، رجحان اور اس رجحان پہ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو بات ہے کہ اس لفظ کو فلاں اکیڈیمیا میں یا فلاں یونیورسٹی میں نہیں پسند کیا جاتا، اس لفظ کو، ایک اصطلاح کو جی، یا اس مخصوص فارمیٹ کو. یار یہ بات تو پھر سلیبس کی تو نہیں ہو رہی نا، تو پھر بات سلیبس سے اوپر نکل گئی ہے کہ پالیسی میکرز کون ہیں، ڈپلومیٹس کون ہیں، ایجوکیشن سیکٹر جو ہے یہ کیوں ہے فار انسٹنس. ٹھیک ہے، فار ہاؤ لانگ اٹ بیکیم دس مچ اسٹرکچرل اینڈ بیوروکریٹک ان ہسٹری. تو آپ کے پاس تو بھائی 16ویں 17ویں صدی عیسوی تک تو نہیں تھا نا یہ معاملہ ادھر مشرقی ممالک میں.
ذکر مسلمانوں کے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی یہ جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے یا اسٹرکچر ہے وہ irrelevant ہو گیا ہے؟ یار یہ تو بہت زیادہ ایریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کا نا حل ہے ابھی بھی. اور مجھے لگتا ہے شاید بات کہیں نہ وہیں پہ ان دی اینڈ آف دا ڈے جائے گی. کہ شروع میں تو خیر بچے کو ضرورت ہے، تو جو بیسک ایجوکیشن ہے نا وہ تو یہ زبردستی حکومتیں نہ دیں گی بچوں کو، کیونکہ بھائی ورنہ بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یار آدھے سے زیادہ لوگ تو صرف ٹیچرز ہیں، دے آر پرووائڈنگ سروسز. اور وہ جو بچے ہیں چھوٹے، تو سرکار وہ اس وقت تو ضرورت ہے، لیکن اس کے بعد والی جو ہے نا وہ زیادہ تر علی مغرب میں لوگ نہیں حاصل کرتے، خود پڑھتے ہیں، ان کو شوق میرا ہے وہ خیال اپنا. میں انٹر کے بعد جو ہے نا، اس کو ہم انٹر کہتے ہیں یا ایف ایس سی ایف اے کہتے ہیں، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ چیزیں جو ہے نا اتنی اس کے اسٹرکچر بعد ہوں گی. سیلف امپروومنٹ ہے، اسکلز، سیلف امپروومنٹ اور اسکلز ہیں. اس طرح کی چیزوں پہ کام ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ووکیشنل ٹریننگز، شارٹ سکولز جو ہے نا اس طرح کی چیزیں انعقاد کریں گے نا، اگر یہ پرائیویٹ لرنرز کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ ٹیچرز کے ساتھ مل کے، تو پھر شاید کوئی حالات رہیں. لیکن علی اس کی بھی ضرورت نہیں رہی نا. آن لائن آن لائن بھائی، آن لائن ہمیں بات سنا اب یہ ہے کہ کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں کہ جو مطلب سکل سیٹس دیتے ہیں یا ٹیکنیکل چیزیں سکھاتے ہیں، تو ہم بھی تو اس طرح کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ہی کر رہے ہیں نا، ہم کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہیں، لیکن ہم جو سکھا رہے ہیں وہ ہم بتانا نہیں چاہتے. جی اسے سرکار ایجوکیشن کی زبان میں کہتے ہیں ہڈن کریکولم. اب یہ بہت خوبصورت، یہ جس طرح ہڈن کیریکولم ہے. فار انسٹنس ہم دیکھتے ہیں کہ اردو لٹریچر میں کیوں مطلب منٹو ایڈ نہیں ہے، منٹو کیوں انٹر تک ایڈ نہیں ہے، جبکہ آپ کی جو ہے وہ چھٹی کلاس میں بچے کے پاس موبائل پہ پورنوگرافی کھل رہی ہے. تو ہڈن کیریکولم کی طرح ہر معاشرے، ہر ریاست کے بھی ایسے قانون ہیں، ایسے ضابطے ہیں، ایسے رویے ہیں جو کسی بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھے ہوں. نہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ہر معاشرے کے کچھ ایسے اخلاقی اقدار ہوں گی، ایسی قدریں ہوں گی جو ریٹن رولز میں کہیں نہیں ہیں، بٹ یو ہیو ٹو ایکٹ ان دیٹ سرٹن وے. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ آپ کسی اور ملک کی بیڑیاں پہن کے آئیں گے تو پھر پاکستانی یہ کہیں گے نا کہ بھئی پھر ہوتے ہی جاؤ. ٹھیک ہے، تو ادھر یعنی اس طرح آپ نے کنڈکٹ کرنا ہے. آپ مغرب میں آئے، آپ کو ایک سرٹن وے میں کنڈکٹ کرنا ہے اپنے روزمرہ کے امور کو. تو اسی طرح مطلب مونارکی میں ہے، اسی طرح کمیونزم میں ہے، اسی طرح آپ کو کسی نہ کسی ایک ڈھانچے. اچھا، اس میں کامیاب سمجھ لیں یا ایک لحاظ سے جو لوگ اس ساری صورتحال سے ڈیوینس اختیار کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں یا ہجرت کر جاتے ہیں، اپنا رخ پھیر لیتے ہیں، تو ان کو پھر یہ سارے جو معاشرے ہیں سو کالڈ، یہ پھر ان لوگوں کو مطلب ہارا ہوا شخص یا اس طرح کی بھی ان کو، یعنی ان کو کہہ دینا کہ جی یہ پاگل ہے، تو وہ آپ وہ سوسائٹی سماج کے لیے وہ لوگ بھی اتنی ضروری ہیں جتنی کہ چور، ڈاکو، چکے اور یہ سارے بدماش اور یہ رنگ برنگے لوگ. ہم نا خلاف ہی اس چیز کے ہیں کہ جو انہوں نے پوری کی پوری عوام کو علی ایک ہی سیٹن سٹائل میں لگا دی ہے نا، کہ آپ نے صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ کے اندر کا آپ کا سارا اٹینشن سپین ہے، اور اس کے بعد آپ نے نا فٹافٹ اگلی چیز پہ جانا. ٹھیک ہے، مطلب وہ کہتا ہے نا کہ اوشو کہتا ہے I'm not a poor man's guru, I'm rich man's guru. تو وہ بات ہے کہ یار جس کے پاس نہیں ہے استعداد، بھائی وہ ڈاکٹر عارفہ سرکار کلاس میں آ کے اے بی سی پڑھاتی ہیں بچوں کو، اے فار ایپل، بی فار بال، وہ شروع ہو جاتی ہیں، وہ کھولتی ہیں اتنا بڑا، وہ کہتی ہیں ہیتھرو، میلیو. میں نے میلیو کا لفظ پہلی دفعہ ڈاکٹر عارفہ سے سنا، مجھے میرا جاننے اتلا کہ یہ میلیو کی ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار یو لرن ورڈز، یو لرن ہاؤ ٹو یوز دیم. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی اس کی ایک میموری ہوتی ہے، پوری ایپیسوڈک میموری، کون سا لفظ میں نے کس سے سنا، کس پیرائے میں سنا، کس طرح کیا، کس طرح دیکھا. تو یار یہ ایک اور طرح کی ذہانت کہہ لیں یا ایک وے آف پریزرونگ میموری کہہ لیں. وہ اس نے بات کی، وہ لڑکی نے نا جو ایئر فورس میں ہے، کہتی half of the world population will be eradicated. کہتی ہے انہوں نے کر دینا کیونکہ اور تو کوئی حل نہیں ہے اس وقت. اور پروفٹ پہ کہتی ہے، یہ تو کہتی ہے کہ many of Americans are so dumb, they are so stupid، یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ.
تو بات سروائیول کی چل رہی ہے. اب اس پہ دو باتیں, یہ مطلب نیٹ پہ آنے والا جو فیصلہ ہے یہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا. اس کا جواب یہی ہوگا کہ نسل انسانی کا نیٹ پہ آنے کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا. اس پہ پھر دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک سمجھتی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں آگے جانا ہے, ٹرانس ہیومن ایج کے اندر ہم آ گئے ہیں اور ہم نے آگے جو ہے نا ہیومن کانشیسنیس جو ہے اس کو ہم نے اے آئی میں ڈیجیٹلائز کرنا ہے جی. اور ان کا اگلا یہ بھی ہے کہ اس وقت اس پہ ایکسپیریمنٹ چل بھی رہے ہیں کہ علی چوہوں کے جو دماغ کے اندر نا ٹرانسمیٹرز لگا کے ان کو پیغام بھیجنے ایک دوسرے کے, تو یہ آگے ان کا ہوگا کہ بھئی آتا ادھر سے کھوپڑی اتار کے یہاں پر ایک سائڈ پہ اس طرح کی چیز لگائی جائے گی, اس کے ذریعے آپ دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا کریں. تو بھئی جو مطلب کامران نے اس پہ نا ایک ورکشاپ لی ہے اے آئی کی, تو کہتا ہے کہ تو میں نے کہا یار یہ جو کام ابھی اس طرح کر کے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام تو سادھو سنت جو ہے وہ جو گیانی دھیانی لوگ ہیں تو بچپن سے کرتے آتے ہیں, ہم تو یہی کام کرتے تھے. اب تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ ساتھ بیچ میں اشتہار بھی چلایا کریں گے نا, رات کو بندہ سو رہا ہوگا اشتہار چلے گا کہ یہ چیز لازمی خریدیں. ہمارے والے میں تو نہیں اشتہار آتے ہوتے تھے اس طرح سے. اور یہ آپ کا نا مطلب مخصوص لوگوں کے ساتھ ہی آپ کے اس طرح کے ہوتے ہیں, مطلب اٹ کوڈ بی 50 پیپل میکسیمم 100 اور 300 پیپل کے جن کے ساتھ آپ کا 1 to 1 اس حد تک آپ کا تعلق ہو جائے کہ آپ ان کے ساتھ. باقی یعنی یہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے, یعنی جو اس رینج سے آگے کا ہے نا وہ ہٹ اینڈ ٹرائل ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب کوئی مجھے خواب میں دیکھ لے اور میں اس کو مطلب کوئی رستہ بتا رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ میں خود انٹینشنلی گیا ہوں. تو اس پہ یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایسٹورل پروجیکشن کے ذریعے. لیکن پھر تیسری بات اس میں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار میں گیا ہوں یا نہیں گیا یا میں انٹینشنلی گیا ہوں, اس بات کو میں کسی بھی طرح کسی تیسرے بندے کو کیوں جسٹیفائی کروں, ٹھیک ہے, یا اس کی جسٹیفیکیشن اس بندے کے لیے کیا معنی رکھے گی, اس کی کوئی ویلیو نہیں. یعنی even if you are able to do such things you should still feel so humble and kind کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب یہ کیا, ان کی بنیادوں پر آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو آپ کے درمیان لینگوا فرینکا ہے وہ جو ہے وہ زمانے کی اسپرٹ میں ہی ہوگی نا. تو جو مطلب دور چل رہا ہے, جس مزاج کا دور چل رہا ہے اس مزاج میں آپ بات کریں. کیا خیال؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب صوفیاء یا مسٹکس کے ہاں بھی یہ بہت بڑا ایک اختلاف رہا ہے تاریخ میں کہ آیا کہ we have to tell things to others or not, تو فارمیٹ کے اندر جو ہے آزادی ملتی ہے کہ نہیں ملتی, یہ پھر فلسفے کا بہت بڑا سوال ہے. اس پہ دو آرائیں, ایک تو یہ رائے ہے جو مسلم فقہا کی بھی ہے کہ بھئی جب تک آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے آپ کو احساس آزادی بھی نہیں مل سکتا, کیونکہ آزادی بھی پابندی کی دوئی ہے نا, آزادی بھی پابندی کی نفی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے مطلب گرا لگی رہنی چاہیے, شریعت کی ہو, وہ پاسپورٹ ہو کسی ملک کا, وہ مطلب کسی بھی قسم کے ایسے آپ نومینل سٹرکچر کے اندر کہ you should carry those so called values, only then you can enjoy and feel happy with it. تو دوسرا طریقہ یہ کہ بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کیا چیز ہے. تو یار آزادی کی تو قیمت جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں ہے کائنات کی. مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تو یہ اہم بات ہے. اور علامہ اقبال صاحب گانوں کا ہر شاعر کی طرح وہی صاحب ہے نا کہ مطلب پورا اتوار بازار کھلا ہوا ہے, نہ میسولینی کے دربار میں بھی اور ملکہ وکٹوریا کے ہاں بھی جی, اور مسجد قرطبہ دیکھ کر بھی, اور پھر جو ہے وہ مطلب حجاز سے گزرتے ہوئے بھی, اور پھر فارس اور بخارا کا معاملہ بھی. کانٹیکسٹ بڑا اس لیے اہم ہے, اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی, صحیح بات. اسی لیے میری یہ بڑی خواہش ہے, یہ قسم کی سنت ہی ہے, یعنی جو ہمارے بڑے بڑے نام گزرے ہیں تاریخ میں مسلمانوں کے, انہوں نے کئی دفعہ مضمون کے اوپر بات نہیں کی, مضمون پہ بات کرنے سے پہلے اس کا پری فیز دیا ہے, تمیز باندھی ہے.
مقدمہ، اور تمہید ہی کتاب کا نام تمہید ہے، اور وہ کتاب مطلب 4 جلدوں پر ہے، آپ ہونا ہو نا اردو میں جو تنقید کی سب سے پہلی کتاب ہے نا سرکار، وہ ہے مقدمہ شعر و شاعری، کتاب کا مقدمہ تھا سرکار، تو انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب کا نام بھی شاید کسی کو یاد نہ ہو بھی. یعنی پری فیس بتانا بہت ضروری ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ملے ریڈی میڈ سولوشن، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، اور مطلب ہے کہ یعنی بازار میں ہر شخص آواز لگائی کہ بھئی میں یہ مطلب میں رحمت اور نجات اتنے میں بیچ رہا ہوں، میں مطلب بخشش اتنے میں بیچ رہا ہوں، میرے پاس جنت آسان ٹکٹوں پر موجود ہے، یا جو بھی. اور یہ چکر جو ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ خدا تک پہنچنے کے اتنے رستے ہیں جتنے مخلوقات سانس لیتی ہیں. اور خدا بھی ہر شخص کے ساتھ اس کی عقل اور اس کے ظن کے، اس کے گمان کے ہی مترادف.